السلام علیکم۔ میری جائز رپورٹ پر پہلے جس لیت و لال سے کام لیا جا رہا تھا، سمجھ یار کے آتے ہی وہ ہوا ہو چکی تھی اور انسپکٹر شاہ جہاں کو فوری طور پر اسی تھانے میں پیش کر دیا گیا تھا جس کا وہ انچارج تھا۔ ایک موٹا تازہ پلا ہوا سانڈ جیسا شخص اپنی وردی اور پتلون کی بیلٹ درست کرتا ہوا بوتل کے جن کی طرح آن وارد ہوا تھا۔ کالا بھجنگ، جلسی ہوئی رنگت، ٹگنا قد و قامت، نکلی ہوئی توند سے جھانکتی حرام خوری اس کا سمبل بنی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سیاہ رول تھا، اس کے چہرے پر بڑی بڑی گھنی مونچھیں تھیں اور اس نے آتے ہی سب سے پہلے جیسے کورنش بجا لا کر سمد یار کو سلام کیا۔ اس کی حالت پر تشویش کے اظہار کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا۔ پھر وہ میری جانب طوفانی بگولے کی طرح مڑا اور خشمگین نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ تم کیا کوئی پھنے خان ہو یا بڑے تیس مار خاں ہیں؟ بولو کون ہو تم؟ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رول کو جارحانہ انداز میں میرے سپاٹ چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے گرج کر کہا، انسپکٹر صاحب، میں نہ کوئی پھنے خاں ہوں، نہ کوئی بڑا تیس مار خاں۔ مظلوم کی حیثیت سے یہاں آیا تھا رپورٹ لکھوانے، میں نے تحمل سے جواب دیا۔ انسپکٹر شاہ جہاں نے مارے تیش کے سیاہ رول میرے چہرے کے سامنے زور سے لہرایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس سے مجھے بے تحاشا پیٹنا شروع کر دے، لیکن شاید اسے جہاں پہلے ہی اس سارے معاملے کی بریفنگ دے دی گئی تھی تو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ناانصافی کی صورت میں آگے کیا کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ ہاں مظلوم، رول ہوا میں لہرانے کے بعد وہ حقارت سے بولا، تمہارے جیسے دو چار مظلوم اور جمع ہو جائیں تو ہماری تو ہوئی چھٹی۔ پھر ذرا ٹھہر کر دمکاتے ہوئے شعلہ بار لہجے میں دوبارہ بولا، یاد رکھو قانون کو ہاتھ میں لوگے تو سب سے پہلے تمہاری گوشمالی ہو جائے گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس طرح قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر تم شریفوں کی درگت بناتے ہو؟ کیوں مارا تم نے انہیں؟ تم نہیں جانتے یہ غریب تو خود نوکر ہیں کسی کے، مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ انسپکٹر نے آخر میں چھبے اور یاور کی جانب اشارہ کیا۔ میرا جی چاہا کہ اس حرام خور کی منافقت پر انا للہ پڑھ ڈالوں، تاہم اسی تحمل سے بولا، انسپکٹر صاحب، آپ پہلے میرا بیان ایسی کی تیسی بیان کی۔ وہ میری بات کاٹ کر پرتعش لہجے میں بولا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بڑے فدویانہ انداز میں سمد یار کو بھی بیٹھنے کا کہا، مگر وہ ایک دم ہی ہتھے سے اکھڑ کر انسپکٹر شاہ جہاں سے بولا، آپ اس کے ساتھ محفل لگائیں انسپکٹر صاحب، میں اپنے آدمی لے جا رہا ہوں اور ذرا اس کی اچھی طرح خبر لیں، مجھے یہ آدمی دوبارہ باہر نظر نہ آئے، میں اس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ سمد یار یہ کہتا ہوا اور مجھے خونی نظروں سے گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ چھبا اور یاور بھی جانے لگے تو میں ان کے راستے میں آ گیا اور حیران ہو کر انسپکٹر شاہ جہاں سے بولا، یہ دونوں تو مجرم ہیں اور وہ بھی جو ابھی یہاں سے گیا ہے، انہیں کیسے جانے دیا آپ نے؟ اوے مجرم کے مامے! شاہ جہاں میری بات پر دوبارہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور رول لہراتا میری جانب آیا۔ اب پہلے تو اپنی فکر کر، تجھ پر پہلے ہی ایک پڑوسی ملک کے جاسوس کا پرچہ کاٹا جا چکا ہے۔ کب، کہاں ہے وہ پرچہ؟ کس تاریخ کو لکھوایا گیا؟ کس نے لکھوایا؟ میرے سامنے پیش کرو ان کو، میں نے بھی تڑ سے کہا۔ اماں سے اب یہ سب برداشت نہ ہو سکا اور وہ ایک دم اٹھ کر میرے اور انسپکٹر کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ اپنی جھولی اٹھا کر شاہ جہاں سے داد فریاد کے انداز میں بولی، انسپکٹر صاحب، ہمیں کسی کے خلاف رپورٹ نہیں لکھوانی، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، تم بس ہمیں جانے دو اور میرے بیٹے سہراب کو معاف کر دو۔ اماں کی بات سن کر میرے دل پر گھونسا سا لگا، مگر انسپکٹر شاہ جہاں اپنی فتح پر کمینی مسکراہٹ تلے بولا، بڑھیا، یہ تجھے جہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، پر شکر کر کہ میں تجھے اور تیری جوان اور خوبصورت بیٹی کو جانے دے رہا ہوں، لیکن یہ تیرا بیٹا کب سے ہو گیا؟ یہ تو پڑوسی ملک کا جاسوس ہے، یہ نہیں جائے گا یہاں سے۔ نہیں نہیں انسپکٹر صاحب، یہ جھوٹ ہے، یہ بیچارہ تو خود تقدیر کا ستایا ہوا ایک عام انسان ہے۔ اماں ایک دم تڑپ گئیں۔ اماں کو اس انداز سے مخاطب کرنے پر مجھے شاہ جہاں پر طیش آ گیا اور میں بفر کر بولا، انسپکٹر، یہ بزرگ خاتون تیری ماں کے برابر ہے، تمیز سے بات کر اس کے ساتھ۔ انسپکٹر شاہ جہاں نے مجھے پرغیز نظروں سے دیکھا اور اسی لہجے میں بولا، اے تمیز کے مامے، اپنی خیر مناب۔ پھر اس نے دونوں سنتریوں کو حکم دیا کہ مجھے ہتھ کڑیاں لگا دیں۔ اماں مجھے بچانے کی خاطر اس سنگ دل اور بے رحم آدمی کے پیروں پر گر پڑی۔
نہیں نہیں انسپیکٹر صاحب، یہ ایک بے گناہ کے ساتھ ظلم ہے، ایسا مت کرو۔ اماں کو اس رذیل اور راتب خور انسپیکٹر کے قدموں میں گرتے دیکھ کر میرے سر پر خون سوار ہونے لگا اور میں نے اسے گرجدار آواز کے ساتھ للکارا، انسپیکٹر، تجھے اس کا حساب دینا پڑ جائے گا۔ اس دوران جواد اور نوید مجھے ہتھ کڑیاں پہنا چکے تھے۔ اماں اٹھ کر میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور بولی، بیٹا خود پر قابو پا لے، تو یہاں کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ میں کہتی تھی نا کہ تو جلد سے جلد یہاں سے چلا جا، یہاں کوئی تیرا نہیں، نہ ہی ہمارا ہے۔ کہتے ہوئے وہ بے بسی اور دکھ تلے رو دی۔ میرا دل کٹ گیا۔ چمبیلی بھی انسپیکٹر کی منتیں کرنے لگی، لیکن اس فرعون صفت افسر پر جوں تک نہ رینگی۔ مجھے لاک اپ کر دیا گیا۔ اماں اور چمبیلی کو زبردستی اور دھکے دے کر نکال کر باہر کر دیا گیا۔ میں کسی زخمی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح لاک اپ کے پیچھے کھڑا اندر ہی اندر جلتا سلگتا رہ گیا۔ یہی نہیں، میں نے انہیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دینا شروع کر دیں۔ یہ میری غلطی تھی۔ میرا مقصد فوت اور چال بازوں کا مقصد کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ رول لہراتا ہوا اب ہز اٹھانے والے انداز میں میری جانب آیا اور بولا، دیکھنا بیٹا جی، اب میں تجھ پر کیسے کیسے خطرناک کیس بناتا ہوں۔ تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے؟ اپنے باپ کو؟ انسپیکٹر، میں جی جان سے دھاڑا، میں دشمنوں کو کبھی نہیں بھلایا کرتا، اب تو بھی ان میں شامل ہو چکا ہے۔ ہاں 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 ہاں، چچ کر لے شامل مجھے بھی۔ کل صبح کا سورج تجھے ایک بند گاڑی میں ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں تیری روح بھی کانپ جائے گی۔ وہ یہ دھمکی دے کر پلٹ گیا۔ میں سیلن زدہ سے قید خانے میں تنہا رہ گیا۔ مجھے اب اماں اور چمبیلی کی طرف سے پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ ان کی پناہ گاہ بھی اب نہیں رہی تھی۔ ظالموں نے وہ خاکستر کر ڈالی تھی۔ وہ اب کہاں جائیں گے؟ کدھر بسیرا کریں گے؟ بھیڑیوں کے اس جنگل میں اماں اپنی جوان جہان بیٹی کو لے کر اب کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی؟ ان اذیت ناک سوچوں نے مجھے بالکل ڈھا دیا۔ میرا جی چاہا یہاں سے بھاگ نکلوں، سب کو آگ لگا دوں۔ تبھی میں نے اپنے دونوں ہاتھ لاک اپ کے سلاخدار دروازے پر جما دیے۔ مختصر سی اکھڑے فرش والی راہداری میں کہیں سے مدھم روشنی پڑ رہی تھی۔ ذرا دیر تک وہاں کوئی گشت کرتا رہا تھا، پھر وہ بھی شاید آرام کرنے کی نیت سے چلا گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ بھلا میں یہاں سے اب کہاں جا سکتا ہوں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سلاخوں پر اچھی طرح جما لیا اور میرے اندر کی توانائیاں از خود ہی انگڑائی لے کر بیدار ہونے لگیں، یوں جیسے وہ ہمیشہ مشکل وقت میں میری ساتھی ہوں۔ میں خود اپنی طاقت پر حیران رہ گیا۔ حالانکہ میں نے تو یوں ہی ایک روایتی جوش تلے سلاخوں کو موڑنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ سلاخوں پر ہاتھ پڑتے ہی میرے ہاتھوں اور بازوؤں میں لہریں دوڑنے لگی۔ زور آزمائی مجھے تراوٹ بخشنے لگی۔ میں زور لگاتا چلا گیا اور بالآخر سلاخیں اس قدر موڑ ڈالیں کہ وہ آدم گزار سکیں۔ میں نہایت آہستگی سے باہر نکل آیا۔ ہر سو سکوت طاری تھا۔ وہ سب شاید آرام کرنے چلے گئے تھے۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا برآمدے میں آ گیا۔ دو ایک مسلح سنتریوں کو میں نے سست روی کے ساتھ ادھر ادھر چکر لگاتے دیکھا۔ اس کے بعد میں ان کے مڑتے ہی باہر نکل آیا۔ میں دوڑ کر اماں اور چمبیلی کی تلاش میں جا سکتا تھا، مگر ایک خیال آیا کہ جاتے جاتے انسپیکٹر شاہ جہاں کو سبق سکھا جاؤں، لیکن پھر یہ خیال کسی اور وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ در حقیقت مجھے اس وقت اماں اور چمبیلی کی فکر ستا رہی تھی۔ وہ دونوں غریب بے گھر ہو چکی تھیں اور اب نہ جانے کہاں کا رخ کرتیں۔ میں نے جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ اغلب خیال یہی تھا کہ کیا خبر ان بیچاریوں نے اپنی جلی ہوئی جھونپڑی کا ہی رخ کیا ہو۔ میں خود چشم تصور میں ان دونوں کو اپنے خاکستر آشیانے کے سامنے حسرت زدہ نگاہوں سے بیٹھے دیکھتا اور کڑتا رہا۔ پختہ سڑک پر آیا تو یکایک سامنے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ نظر آئیں۔ میں رک گیا، پھر جھاڑیوں میں دبک گیا۔ گاڑی قریب آ گئی۔ اس گاؤں میں گاڑی اور گھوڑے کا تصور صرف حویلی والوں کے لیے ہی کیا جا سکتا تھا۔ وہ کار تھی۔ میرا خیال تھا وہ تیزی سے گزر جائے گی، لیکن وہ قریب آ کر رک گئی۔ میں نے جھاڑیوں سے ذرا گردن اچک کر دیکھا اور بری طرح چونک پڑا۔ کار میں مجھے ایک فرد بیٹھا دکھائی دیا جو اب دروازہ کھول کر باہر اتر آیا تھا۔ اس نے ایک بیساکھی ساتھ لگا رکھی تھی۔ وہ ارد گرد بڑی بے چینی سے نگاہیں دوڑا رہا تھا، یوں جیسے اس نے شاید دور ہی سے کار کی روشنی میں میری جھلک دیکھ لی ہو۔ ناچار میں سامنے آ گیا۔ کار میں بیٹھا واحد فرد جب کار سے باہر نکلا تو اس کے پاس ایک بیساکھی بھی تھی۔ وہ شاید مجھے دیکھ چکا تھا، مگر یہ کیا؟ میری پھٹی پھٹی آنکھیں بدستور اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سمد یار کی ماں شمیلہ خانم تھیں۔ بیساکھی اس کی بغل میں دبی ہوئی تھی۔
اور پلاسٹر والی اس کی ٹانگ پر سرخ سرخ خون نظر آ رہا تھا۔ یہ تم تھے، شکر ہے خدا کا، وہ ایک دم مجھے پہچان کر بولی، اور میں اس بات پر ششدر تھا کہ وہ اکیلی اس وقت اور اس حالت میں کہاں نکلی تھی۔ میں ایک بڑا چکر کاٹ کر تھانے جا رہی تھی تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ پائے۔ شکر ہے کہ تم مل گئے، مگر تم، وہ کہتے کہتے رکی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم تھانے سے بھاگ نکلے ہو؟ اس کی آواز میں ہی نہیں، لہجے میں بھی تشویش تھی۔ ہاں، میں نے کہا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی تھی اور مجھے سب پتہ ہے، تم جلدی سے کار میں بیٹھو۔ اس نے فوراً میری بات کاٹ دی اور اپنی بیساکھی کے سہارے کار کی جانب بڑھی۔ زخمی ٹانگ کے باوجود اس کی یہاں موجودگی بتاتی تھی کہ اسے حالات کا علم ہے۔ تب سے جب میں اس کے سسر چودھری فتح خان سے تلخ کلامی کے بعد حویلی سے نکلا تھا، اب تک شمیلہ خانم یقیناً میرے ہی بارے میں تفکر میں مبتلا رہی تھی۔ یوں بھی سمدھ یار سمیت یہ سب کردار ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میں بہت مشکلوں سے زخمی ٹانگ کے ساتھ کار چلا کر لائی تھی۔ اب تکلیف بڑھ رہی ہے، خیر لیکن کار تم چلاؤ، اس نے قریب پہنچ کر کہا اور گھوم کر دوسری جانب سے ڈرائیونگ کے برابر والی سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ کار سٹارٹ تھی۔ ڈیش بورڈ کی روشنی میں نے اس کے حسین چہرے کا جائزہ لیا جو بری طرح ستا ہوا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ زخمی ٹانگ سے اس نے کار کس قدر تکلیف سے چلائی ہوگی، شاید تبھی زخم سے خون جاری ہونے لگا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط اعصاب اور قوت ارادی کی مالک تھی، مگر آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آپ کی ٹانگ سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا ہے۔ میں پہلے آپ کو حویلی چھوڑ آتا ہوں۔ فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو، میں تو ٹھیک ہو ہی جاؤں گی، اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، لیکن اگر یہ وقت نکل گیا تو تمہیں بہت نقصان پہنچ جائے گا۔ چلو، مگر کہاں؟ چلو میں تمہیں راستہ بتاتی ہوں۔ وہ رکی اور سانس درست کی، پھر بات مکمل کر ڈالی۔ میں تمہیں کسی جگہ روپوش کرنا چاہتی ہوں جہاں تمہاری خاطر خواہ مدد ہو سکے، لیکن اب شاید تمہارا یہاں مزید رہنا ٹھیک نہ ہوگا، کیونکہ چودھری فتح خان اور میرے بیٹے سمدھ یار نے تمہارے اور ان ماں بیٹی کے خلاف کمر کس لی ہے۔ وہ جلدی جلدی ایک ہی سانس میں سب کہہ گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ اگرچہ چمبیلی نے مجھے حویلی والوں سمیت شمیلہ خانم کے بارے میں بھی یہی بتایا تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹے اور سسر کی ہم مزاج ہے، لیکن اب اس کی نفی ہو رہی تھی، یا پھر شمیلہ خانم میرے اس احسان تلے دب گئی تھی، یا اس کا ضمیر جاگ گیا تھا جب میں نے اسے خونخوار تیندوے کی گرفت سے بچایا تھا۔ مگر میں ان ماں بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، میں نے ہولے سے کہا۔ خدا کا واسطہ جو کرنا ہے جلدی کرو، صبح کی روشنی نہ پھیلنے پائے، وہ بولی۔ کار سٹارٹ تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ اماں اور چمبیلی مجھے وہاں بیٹھی نظر آ گئیں۔ سامنے ان کی جلی ہوئی جھونپڑی سے اب دھواں اٹھ رہا تھا اور ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ کار کو دیکھ کر وہ دونوں بیچاری ایک دم ڈر گئیں، لیکن مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئیں اور کبھی مجھے اور کبھی اندر موجود شمیلہ خانم کو حیرت و پریشانی سے تکنے لگیں۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں کار کی جانب بڑھا اور عقبی سیٹ کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھا دیا، پھر دوبارہ اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی اور شمیلہ خانم کے بتائے ہوئے راستوں پر کار دوڑاتا لے گیا۔ آبادی سے قدرے الگ تھلگ مقام پر جہاں عقب میں ایک ندی بہہ رہی تھی، اسی کنارے کچھ بلندی پر خوبصورت لکڑی کا گھر بنا ہوا تھا جو ایک چھوٹا یک منزلہ بنگلہ ہی نظر آتا تھا۔ اس کے سامنے چوبی پلیٹ فارم بنا ہوا تھا جو گھوم کر عقب تک جاتا دکھائی دیا۔ ادھر ندی تھی اور جس کے بیشتر حصے تک یہ پلیٹ فارم چلا گیا تھا۔ مرکزی دروازے پر جانے تک لکڑی ہی کی مختصر سیڑھیاں تھیں۔ آگے وسیع احاطہ تھا، پاس میں خوبصورت باغیچہ، دائیں طرف کار کھڑی تھی۔ دیوار پر صرف کلینک کا لکھا ہوا بورڈ نصب تھا، اوپر اس کے بڑا سا بلب روشنی بکھیرتا نظر آیا، باقی ارد گرد تاریکی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ نہر کے دور پار دیودار اور صنوبر کے درختوں کا جنگل سا نظر آتا تھا۔ ان کے عقب میں مدھم تاروں بھرے آسمان کو چھوتی ہوئی برفیلی چوٹیاں عجیب منظر پیش کر رہی تھیں۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ بہرحال شمیلہ خانم نے مجھے کار احاطے کے کھلے پھاٹک سے اندر لے جانے کا کہا۔ اندر موجود شاید کوئی ہمارا ہی منتظر تھا، جو شاید کار کی ہیڈ لائٹس دیکھتے ہی فوراً باہر نکل آیا تھا۔ میں نے اسے مدھم روشنی میں دیکھا۔ وہ ایک قدرے ادھیڑ عمر شخص تھا، مگر قابل رشک صحت کا مالک۔ سانولی رنگت اور مناسب قد و قامت، البتہ بال سامنے سے اڑے ہوئے تھے۔ وہ شب بصری کے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ موٹے فریم والی اینک تھی۔
اس نے وہیں سے اپنا ایک ہاتھ لہراتے ہوئے ہمیں اندر آ جانے کا اشارہ دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے بھی کسی بات کا خدشہ ہو۔ نہ جانے کیا گھن چکر تھا یہ جو سر دست تو میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ ہم بہرحال نیچے اترے۔ میرے اشارے پر چنبیلی نے شمیلہ خانم کو سہارا دے کر اتارنے کی کوشش کی، مگر اس نے منع کر دیا اور آہستگی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کھسک کر کھڑی کھڑکی سے چہرہ نکال کر میری جانب دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی، یہ ڈاکٹر شعیب ہیں، تم اندر جاؤ، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ میں بعد میں بات یا ملاقات کر لوں گی، اندر ٹیلی فون کی بھی سہولت موجود ہے، چلتی ہوں میں۔ وہ جلدی جلدی یہ سب کہہ کر چلی گئی۔ میں اماں اور چنبیلی کو لیے مکان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر ہنوز ہمیں زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے بلا رہا تھا۔ وہ ہمیں جلدی سے اندر لے گیا۔ اندر سے بھی بنگلہ شاندار اور آرام دہ تھا۔ اس جنگلی علاقے میں یہ کسی فارسٹ آفیسر کا ڈاک بنگلہ ہی لگتا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ کچھ ایسا ہی تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ اس بنگلے سے متعلق حقیقت یہ تھی کہ یہ انگریزوں کے دور کا بنگلہ تھا اور دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ تم لوگ یہاں بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس بھلے مانس ڈاکٹر نے ہمیں اندر ایک نشست گاہ میں صوفوں پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی طلب نہ تھی، مگر اماں اور چنبیلی نے شاید کچھ نہیں کھایا پیا تھا، لیکن انہوں نے ڈاکٹر کو منع کرنا چاہا۔ اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور ذرا دیر بعد ہی ٹرے اٹھا لایا۔ ابھی تو یہی کچھ ہے، لیکن بہت سی باتیں کرنا باقی ہیں۔ پہلے تم کچھ کھا لو، میں ذرا باہر کا چکر لگا آتا ہوں۔ وہ بھی کچھ بکھلایا ہوا اور پریشان سا تھا۔ کئی سوالات تو میں بھی اس سے پوچھنے والا تھا، لیکن وہ ٹارچ اور ایک موٹی سی کالی چادر اٹھائے باہر نکل گیا۔ مجھے یہ سب شمیلہ خانم اور ڈاکٹر شعیب کی ملی بھگت ہی نظر آ رہی تھی، یعنی دونوں شاید صلاح مشورے سے ہی ہماری مدد کر رہے تھے۔ ٹرے میں جو تھوڑا بہت تھا وہ میں نے اماں اور چنبیلی کی خاطر زہر مار کیا۔ وہ دونوں بھی حیران تھیں، البتہ میں کچھ اس چکر کو اب سمجھنے لگا تھا۔ اماں اور چنبیلی بدستور سوالیہ نگاہوں سے مجھے تکے جاتی۔ میں نے انہیں اشارہ دیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً ہماری بہتری کے لیے ہی ہو رہا ہے۔ میں نے شمیلہ خانم کے ساتھ بھلائی کی تھی، اب شاید وہ بھی مجھے ایسا ہی کچھ صلہ دینے کی کوشش میں تھی، حالانکہ وہ بھی حویلی والوں سے ہی تعلق رکھتی تھی، لیکن شاید میرے حسن سلوک نے اس کا ضمیر جگا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر لوٹ آیا۔ اب وہ کافی مطمئن تھا۔ بولا، سب ٹھیک ہے، تم بالکل بے فکر رہو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ ہم اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئے۔ یہ 1 یونٹ ٹائپ بنگلہ تھا۔ یہاں کونے میں ایک گردشی زینہ اوپر کو جاتا تھا، وہ ہمیں اوپر لے آیا۔ یہاں 2 کمرے تھے، ایک کمرہ مجھے دیا اور دوسرا اماں اور چنبیلی کو۔ میں یہی سمجھا شاید اوپر اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے، مگر وہاں بھی کوئی نہ ملا، بلکہ اس پورے بنگلے میں مجھے نوکر تک نظر نہیں آیا۔ کیا ڈاکٹر تنہا ہی یہاں رہتا تھا؟ وہ بولا، اب تم کچھ دنوں تک اور حالات ذرا بہتر ہونے تک ادھر ہی رہو گے۔ وہ تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، لیکن یہاں تو آپ کے مریض آتے جاتے ہوں گے۔ اگر کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو ہماری وجہ سے آپ پر بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ خطرہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تم خود کو یہاں چھپائے رکھنے میں ناکام رہو گے۔ وہ مسکرا کر بولا، تمہیں یہاں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر ہی رہنا ہے، باقی جب تک یہاں رہو گے کھانا پینا ملتا رہے گا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں اس کا ممنون ہوا، لیکن بہتر تو یہی ہوگا کہ ہم یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ارادہ شہر جانے کا ہے۔ اب یہ باتیں تو صبح شمیلہ خانم ہی آ کر بتا سکتی ہیں۔ ممکن ہے وہ فون پر رابطہ کریں۔ تم لوگ اب آرام کرو، یہاں کسی کو تم لوگوں کی موجودگی کا شبہ تک نہ ہوگا، اور ہاں، خیال رہے کھڑکی سے بھی باہر جھانکنے کی کوشش مت کرنا۔ یوں سمجھو تم لوگ یہاں روپوش ہو، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ وہ چلا گیا۔ ہم حیران پریشان تو ہوئے، تاہم کچھ تسلی بھی ہوئی کہ فوری طور پر کسی بڑی مصیبت سے بچے ہوئے تھے۔ کب تک، یہ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہم آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے، جانے کب ہماری آنکھ بھی لگ گئی۔ اگلے دن ہم جاگے تو حیران سے رہ گئے اور کچھ شرمندہ بھی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب خاصے سگڑ ثابت ہوئے تھے۔ وہ ہمارے لیے ناشتہ تیار کر چکے تھے۔ ہم منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئے، اوپر ہی ہم نے ناشتہ کیا۔ ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے بتایا کہ 10 بجے کے بعد سے اس کے کلینک میں مریض آنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کا سلسلہ 1 بجے تک جاری رہتا ہے۔ پھر وہ اپنا کلینک بند کر کے آرام کرتے ہیں، پھر کچھ گھریلو کام نمٹاتے ہیں۔ شام 5 بجے پھر کلینک کھل جاتا ہے، جو رات 9 بجے تک رہتا ہے۔
وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ اکیلے ہی رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے بال بچے، کوئی نوکر چاکر؟ میری بات پر اس کے سادہ سے چہرے پر ایک اداسی کی لکیر سی ابھری، پھر سر جھٹک کر بولا، ہاں میں اکیلا ہی ہوں، لوگوں کی خدمت کر کے دل بہلا لیا کرتا ہوں۔ بیوی تھی، بچے نہیں تھے، کچھ عرصہ پہلے بانو بھی فوت ہو گئی۔ وہ اتنا بتا کر چپ ہو گیا۔ مجھے افسوس ہوا۔ میں نے ہولے سے کہا۔ اماں نے پہلی بار ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، ڈاکٹر پتر، ہم جب تک یہاں ہیں میں اور چنبیلی گھر کے کام دیکھ لیں گی، آپ بس مریضوں سے فارغ ہو کر آرام کیا کریں۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اماں صحیح کہتی ہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ چنبیلی نے بھی کہا تو بھلا مانس سا ڈاکٹر مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، میرا اب کلینک کھولنے کا وقت ہو رہا ہے، تم ذرا محتاط رہو۔ وہ یہ کہہ کر نیچے چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ڈاکٹر نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں ہرگز اس وقت تک کال اٹینڈ نہ کروں جب تک وہ اجازت نہ دیں۔ ایک ایکسٹینشن نیچے ان کے کلینک میں بھی تھا، تاہم مجھے طریقہ کار بتا دیا تھا کہ میں نے کب فون کال اٹینڈ کرنی ہے اور کیسے۔ بیل بجنا بند ہو گئی تب میں نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دھڑکتے دل اور آہستگی کے ساتھ ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے کوئی اجنبی اپنے مرض کے سلسلے میں ڈاکٹر شعیب سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اسی آہستگی کے ساتھ دوبارہ ریسیور رکھ دیا۔ ذرا دیر بعد دوبارہ بیل بجی، پھر جب نیچے ڈاکٹر نے کال ریسیو کی اور میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو یک بارگی میرا دل زور سے دھڑکا۔ دوسری جانب شمیلہ خانم ڈاکٹر سے گفتگو کر رہی تھیں۔ سہراب، کیا تم سن رہے ہو؟ اس بار ڈاکٹر شعیب نے مجھے مخاطب کیا۔ جی ہاں، میں نے آہستگی سے کہا۔ شمیلہ تم سے باتیں کریں گی، میں ریسیور رکھ رہا ہوں، زیادہ اونچی آواز میں مت بولنا۔ پھر ہلکی کلک کی آواز آئی۔ ڈاکٹر شعیب نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اب میرا براہ راست رابطہ شمیلہ خانم سے تھا۔ کیسے ہو تم لوگ؟ خیریت سے ہونا؟ دوسری جانب سے اس کی نرم سی آواز ابھری۔ جی شمیلہ صاحبہ، ہم خیریت سے ہیں، میں نے جواب میں کہا، لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ میری آواز بھی مدھم تھی۔ مجھے خدشہ ہے کہیں ہماری وجہ سے آپ اور ڈاکٹر صاحب کسی خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ یہاں تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ازراہ تشفی بولی، لیکن پھر بھی کوئی موقع دیکھ کر میں یہاں سے جلد نکل جانا چاہتا ہوں۔ میں اسی موقع کی تو تلاش میں ہوں، وہ بولی۔ جیسے ہی موقع ملا میں تم تینوں کو یہاں سے بھی نکال لوں گی۔ ہم شہر جانا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر یہ اتنی جلدی اور آسان نہیں ہے، خود ڈاکٹر شعیب اور میں نے بھی رسک لے رکھا ہے، وہ بولی۔ آپ کی مہربانی اور احسان ہے۔ چھوڑو یہ باتیں، وہ بولی، میں آج شام 4 بجے خود آؤں گی، شاید کچھ بندوبست کر کے ہی آؤں۔ مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی۔ پھر آخر میں اس نے بھی مجھے محتاط رہنے کی تاکید کرتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ ایک ہی سوال میرے دماغ میں ابھرا، آخر ڈاکٹر شعیب اور شمیلہ خانم کے درمیان ایسا کون سا تعلق تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے خاصے بے تکلف بھی تھے اور ایسے خطرناک معاملے میں ہم قدم بھی؟ مجھے اس سے کیا، میں نے سر جھٹک کر اس سوال کو ذہن سے نکال دیا۔ اب میں بے چینی سے اس بات کا منتظر تھا کہ شمیلہ خانم ہمارے یہاں سے فرار کی کیا تدبیر کرنے والی تھی۔ اماں اور چنبیلی محتاط رہتے ہوئے ہلکے پھلکے کام میں مصروف ہو گئیں۔ میں بیٹھا بیٹھا بور ہونے لگا تو اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب کھسک آیا۔ کھڑکی بند تھی، آگے پردہ تھا۔ میں نے تھوڑی سی کھڑکی کھولی اور ذرا سا پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ موسم خوشگوار تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ نیلے کھلے آسمان پر روئی کے گالوں کی طرح بادلوں کی ٹکڑیاں تیرتی بھلا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ایک طرف دیودار، چیڑ اور صنوبر کے جنگل میں چرند پرند کی رونقیں تھیں اور دور جموں کشمیر کی پہاڑیاں برف کے تاج سجائے کھڑی تھیں۔ میں نے ایک نظر نیچے دیکھا، کلینک میں مریضوں کی آوک جاوک جاری تھی۔ ڈاکٹر شعیب نے بتایا تھا کہ صرف صبح میں ایک نوجوان لڑکا آتا ہے، وہ ان کا کمپاؤنڈر تھا۔ دوپہر کو چلا جاتا اور شام میں پھر آ جاتا۔ اسے گھر کے اندر جانے کی اجازت نہ تھی بجز کسی ضروری کام کے۔ ان حالات میں تو اب ڈاکٹر شعیب نے بھی مزید احتیاط برتی ہوگی کہ اسے گھر میں نہ آنے دے۔ میں نے کھڑکی آہستگی سے بند کر دی اور مشرقی دیوار والی کھڑکی کی طرف آ گیا، جدھر سے ایک رخ پر رقبی علاقے کی طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ وہاں نہر تھی، اس طرف مجھے کچھ سفید بگلے مچھلیوں کی طاق میں پانی کی سطح پر منڈلاتے ہوئے نظر آئے۔ ایک کشتی بھی دور کہیں دکھائی دی۔ دوسری جانب جنگل اور گھاس کا میدان تھا۔ قدرتی مناظر کی گہما گہمی دیکھنے کے بعد میں واپس آ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ چنبیلی مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔
وہ میرے لیے چائے بنا لائی تھی، خود بھی منہ میں کچھ ڈالے چبا رہی تھی۔ میں نے یوں ہی مذاق میں کہا، ڈاکٹر کے کچن یا فریج میں تم نے لوٹ مار تو نہیں شروع کر دی؟ وہ ہولے سے ہنسی اور چائے کا کپ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، یہ ڈاکٹر تو بڑا ہی شریف اور سادہ لوح آدمی ہے، لیکن شمیلہ خانم اور ان کے درمیان اس قدر رازداری اور دوستی کچھ عجیب بات نہیں لگتی تم کو؟ شروع کر دی وہی عورتوں والی روایتی باتیں اور کنسوئیاں لینا۔ میں نے اسے گھورا، ہمیں اس سے کیا، ویسے دونوں شریف ہیں۔ میں نے کب انہیں برا کہا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی، ویسے دونوں ہی اکیلے ہیں، ایک ہی عمر کے بھی لگتے ہیں، تو بیاہ کرا دیں ان کا۔ میں ہولے سے اس کی بات کاٹ کر ہنسا، توبہ ہے، تم تو بات پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہو، چلتی ہوں، اماں اکیلی کام کر رہی ہیں۔ اس کے جانے کے بعد میں چائے کے ہلکے ہلکے گھونٹ بھرتے ہوئے سوچنے لگا، شمیلہ خانم ہمارے لیے اور مزید کیا کر سکتی تھی، جبکہ میں یہاں زیادہ عرصہ قیام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح سب کے لیے خطرہ موجود رہتا۔ تاہم میں چائے ختم ہونے تک ایک نتیجے پر تو پہنچ ہی چکا تھا کہ اگر جلد ہی شمیلہ خانم ہمارے فرار کے سلسلے میں کچھ نہ کر پائی تو مجھے ہی کچھ سوچنا اور کرنا پڑے گا۔ دوپہر ہو گئی، 1 بجے کلینک بند ہو گیا۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شعیب آرام کرنے چلا گیا۔ اماں اور چنبیلی بھی کمر سیدھی کرنے لگیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا اب ایک ہی مشغلہ رہ گیا تھا، کھڑکی سے چوری چوری باہر جھانکنا۔ میں اچانک چونکا، 4 بج چکے تھے۔ شمیلہ خانم نے آنے کا کہا تھا، 4:30 بج گئے، وہ نہیں آئی۔ اس کی ٹانگ بھی تو زخمی تھی، پھر اس کے لیے ان حالات میں آنا جانا آسان بھی نہ تھا۔ اسے بھی محتاط رہنا تھا، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی۔ وہ نہیں آئی۔ ڈاکٹر شعیب کا شام کا کلینک پھر کھل گیا۔ اس بار بھی صبح کی طرح مریضوں کی چہل پہل شروع ہو گئی۔ شام میں رش کم ہی تھا، ٹھنڈ بڑھنے لگی اور سرد ہواؤں کا زور بھی سوا ہونے لگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل امڑتے چلے آئے اور بجلی زور سے کڑکی۔ پھر اگلے ہی لمحے موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ میں نے کھڑکی بند کر دی۔ کمرہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ آتش دان سلگ رہا تھا۔ نیچے والے آتش دان کی چمنی سے اوپر بھی اس کا کنیکشن کر دیا گیا تھا۔ یہاں ہمارے پورشن سے چمنی اوپر چھت تک چلی گئی تھی۔ باہر طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی اور میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر شعیب کو اب اپنا کلینک بند کرنا پڑتا۔ وہی ہوا۔ ذرا دیر بعد ہی چنبیلی نے آ کر مجھے بتایا، ڈاکٹر صاحب کلینک بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئے ہیں، میں ابھی انہیں چائے دے کر آئی ہوں۔ اور وہ اچانک کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ اور کیا کچھ کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ کہا تو کچھ نہیں، دکھایا ضرور تھا کچھ۔ چنبیلی عجیب سا تجسس پیدا کرنے والے انداز میں بولی، دکھایا تھا کچھ؟ کیا دکھایا تھا؟ میں نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستگی سے قریب ہی ایک نشست پر براجمان ہو گئی اور رازدارانہ لہجے میں بولی، میں جب ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں چائے دینے گئی تو وہ اندر کسی سے باتیں کر رہے تھے، شاید کوئی خاتون تھیں یا پھر کوئی اور۔ کیا مطلب؟ کھل کر کیوں نہیں کہتی؟ میں نے اسے گھورا، بے صبرے کیوں بنتے ہو؟ وہ تڑ سے بولی، آگے تو سنو پہلے۔ میں یہی سمجھی کہ کوئی مریض ہوگا یا پھر کوئی اور، اس لیے دبکی کھڑی رہی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے منع جو کر رکھا ہے کہ ہمیں کہ ہماری یہاں موجودگی کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ تاہم میں چھپ کر دیکھتی رہی کہ کوئی کمرے سے نکلے اور باہر چلا جائے تو میں اندر چائے لے کر جاؤں۔ ساتھ ہی مجھے الجھن بھی ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اگر اپنے کسی ملاقاتی کو اندر بلایا ہے تو پھر مجھے چائے لانے کا کیوں کہا تھا؟ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے یہاں دیکھ لے گا؟ وہ اتنا بتا کر رکی۔ پھر میں نے بے چینی سے پوچھا، میں نے کان لگا رکھے تھے محض اس لیے کہ ملاقاتی کب جانے کا کہتا ہے۔ وہ آگے بتانے لگی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ مجھے صرف ڈاکٹر کے ہی بولنے کی آواز آ رہی تھی، ملاقاتی کی نہیں۔ نہ جانے وہ اندر کس سے مخاطب تھے، خود ہی بولے چلے جا رہے تھے، میں باتیں نہ سن پائی، البتہ بس ان کے بولنے کی آواز ہی آتی رہی۔ پھر اچانک مجھے یوں لگا جیسے وہ خود سے ہی باتیں کر رہے ہوں، اور اس کے بعد اچانک خاموشی چھا گئی۔ میں راہداری میں ایک طرف تاریک گوشے میں چائے کی ٹرے تھامے کھڑی تھی۔ ذرا دیر بعد خاموشی ہوئی۔ میں یہی سمجھی کہ اب ملاقاتی اندر سے برآمد ہوگا اور چلا جائے گا، مگر یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی ملاقاتی کمرے سے باہر آنے کی بجائے خود ڈاکٹر ہی کمرے سے نمودار ہوا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھے آواز دی، چنبیلی چائے نہیں لائیں ابھی تک؟ مجھے حیرت تو ہوئی، تاہم میں جھجکتے ہوئے تاریک گوشے سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی
وہ مجھے قریب دیکھ کر چونکا اور بولا، ادھر کھڑی کیا کر رہی تھیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب اندر کوئی تھا اس لیے میں۔ اوہ اچھا، وہ ہنسا اور باہر سے ہی کافی کی ٹرے تھام کر یہ کہتے ہوئے اندر چلا گیا، کوئی نہیں ہے اندر۔ میں اوپر آ گئی، پتہ نہیں کیا چکر ہے یہ۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا، تم عورتیں تو خواہ تجسس اور وہم میں مبتلا ہو جاتی ہو۔ بالکل نہیں، یہ میرا کوئی وہم اور تجسس نہیں تھا، چمبیلی مستحکم لہجے میں بولی۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اندر کوئی تھا جس سے ڈاکٹر بہت دھیمے دھیمے باتیں کر رہا تھا۔ تو پھر تم اوپر کیوں چلی آئیں؟ اپنا تجسس پورا کر کے آتی۔ میں مسکرایا، ہو سکتا ہے وہ فون پر کسی سے بات کر رہا ہو، تم بھی جھلی ہو۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت وہاں عجیب سا ماحول ہو رہا تھا، میں ڈر گئی تھی۔ وہ خفیف ہو کر بولی، لیکن مجھے یقین ہے وہ باتیں فون پر نہیں ہو رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو، تنہائی کا مارا ہوا جو لگتا ہے بیچارہ۔ لیکن کوئی بات ہے ضرور، مجھے یہ ڈاکٹر کچھ پراسرار سا لگتا ہے۔ اچھا بھلا تو ہے، ایک بیوی مر گئی تو کیا ہوا، دوسری شادی پر پابندی تھوڑا ہی ہے، اسے تو اب بھی گاؤں کی ایک سے ایک لڑکی مل سکتی ہے۔ تو پھر تم اس بیچارے کی شادی کروا دو نا۔ چپ، کوئی اوپر آ رہا ہے، چمبیلی نے کسی آواز پر اچانک ہی کان دھرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ میں مسکراتا رہ گیا۔ باہر طوفان باد و باران جاری تھا، دن کے اس سمے میں بھی اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ باہر کالے بادل برس رہے تھے، آسمان سیاہ پڑا ہوا تھا، بارش نے جل تھل ایک کر دیا تھا۔ اچانک چمبیلی دوبارہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، ڈاکٹر صاحب سیڑھیوں تک آئے تھے اور مجھے دیکھ کر بولے کہ میں سہراب کو ذرا نیچے بھیج دوں، ان کے کمرے میں جاؤ، تمہیں بلا رہے ہیں وہ۔ میں یہی سمجھا کلینک بند ہونے کے سبب وہ مجھ سے گپ شپ کر کے وقت گزاری کرنا چاہتے ہوں گے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر نیچے چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا، انداز اس کے بیٹھنے کا ایسا ہی تھا جیسے کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو۔ میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہولے سے کھنکارا۔ وہ چونکا، پھر بیٹھے بیٹھے میری جانب گھوما۔ آؤ آؤ سہراب میاں بیٹھو، اس نے مجھے دیکھتے ہی ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا اور اپنے سامنے والی کرسی پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ بھی کر دیا۔ شکریہ، چمبیلی بتا رہی تھی آپ نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، اس نے مختصراً کہا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی تک گیا۔ میں اسی کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اس کے ذاتی کمرے میں پہلی بار داخل ہوا تھا۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا، اعلیٰ درجے کا فرنیچر، فرش پر دبیز قالین، آتش دان کے کارنس پر خوبصورت شو پیس، دیواروں پر آویزاں خوبصورت سینریز۔ میری نظر ایک فریم شدہ تصویر پر پڑی اور میں بری طرح چونک پڑا۔ تصویر میں ڈاکٹر شعیب کوٹ سوٹ میں تھا، برابر میں یقیناً اس کی بیوی ہی ہو سکتی تھی جو اب مرحومہ بن چکی تھی۔ یقیناً سے میری مراد یہی تھی کہ وہاں وہ تھی، مگر اس پر سفید داغ لگا دیا گیا تھا، یوں جیسے مقصد ڈاکٹر شعیب کے ساتھ جو خاتون جو ظاہر ہے اس کی بیوی ہی ہو سکتی تھی کی تصویر کو چھپانا مقصود تھا۔ مگر کیوں؟ یہ کیوں؟ ایک سوال آنکڑے کی طرح میرے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ میں ڈاکٹر کی آواز پر چونکا۔ اس نے وہ کھڑکی کھول دی تھی جس سمت میں اٹھ کر گیا تھا، پھر میری جانب پلٹا۔ میں بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے مجھے کلینک اب دوبارہ کھول لینا چاہیے، ہم پھر بات کریں گے، شاید آج رات کو ہی، اس نے کہا۔ وہ ایک دم ہی عجلت میں نظر آنے لگا، اسے شاید کلینک سے زیادہ ہی دلچسپی تھی۔ میں نے ایک نظر مذکورہ فریم والی تصویر پر ڈالی اور عجیب سا تجسس دل میں لیے لوٹ آیا۔ مجھے ڈاکٹر کا رویہ آج بے حد عجیب سا لگا، اور اس سے بڑھ کر وہ فریم والی ادھوری تصویر۔ آخر اپنی بیوی کی تصویر کو اس طرح داغ ڈال کر چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر چھپانا ہی مقصود تھا تو پھر اپنی ہی تنہا کوئی تصویر لگا دیتا۔ دیکھنے والوں کے لیے تو ضرور ذہن میں سوال ابھرتا ہوگا، مگر یہاں آتا ہی کون ہوگا؟ میں اوپر آ گیا۔ چمبیلی ڈاکٹر شعیب کی طرف سے کچھ زیادہ ہی تجسس میں مبتلا تھی۔ اماں کھانا کھا کر آرام کر رہی تھی۔ چمبیلی تیر کی طرح میری جانب لپکی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیا باتیں ہوئیں؟ وہ چھوٹتے ہی بولی۔ میں اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ بھی متجسس سی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ میں کھڑکی کی جانب بڑھا، پھر اسے آہستگی کے ساتھ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ آسمان صاف ہونے لگا تھا، مگر اب بھی کہیں بادل تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ طوفانی بارش کے تھمتے ہی ماحول اور فضا صاف ستھری دکھائی دے رہی تھی۔ دور جنگل اور اس کے پار برفیلی پہاڑیوں کے سفید تاج جیسے دھل کر چمک اٹھے تھے۔ بادلوں کی اوٹ میں دبے سورج کی کرنیں ان پر پڑنے لگی تھیں۔
کلینک کے باہر سناٹا تھا، تاہم بارش رکتے ہی اکا دکا مریضوں نے آنا شروع کر دیا تھا۔ اچانک میں نے ایک گاڑی کو وہاں آتے دیکھا۔ وہ شمیلہ خانم کی کار تھی۔ برفیلی پہاڑیوں کے افق پر ڈوبتے سورج کی نارنجی شعاعیں بارش کے بعد عجیب دل فریب سا منظر پیش کرتی نظر آ رہی تھیں۔ میں نیچے کلینک کے باہر شمیلہ خانم کی کار دیکھ کر چونکا۔ میں کھڑکی پر ہی کھڑا نیچے تکتا رہ گیا، پھر کار کا دروازہ کھلا۔ ایک خادمہ فوراً نیچے اتری۔ وہ ادھیڑ عمر تھی۔ عموماً ڈاکٹر شعیب کے پاس وہ اپنی اسی خادمہ کے ساتھ آتی تھی۔ اس نے جلدی سے شمیلہ خانم کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے سہارا دے کر نیچے اتار لیا۔ وہ نیچے اتر آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں نفیس قسم کی سہارنے والی چھڑی تھی۔ شمیلہ خانم نے کار سے اتر کر سر اٹھا کر اوپری منزل کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں اس نے کھڑکی پر میری جھلک دیکھی تھی یا نہیں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ خادمہ اور چھڑی کے سہارے ڈاکٹر کے کلینک کی جانب بڑھی۔ ذرا دیر بعد وہ اندر جا چکی تھی۔ میں کھڑکی سے سرک آیا۔ عقب میں چنبیلی کھڑی تھی۔ میں کچھ چونکا۔ وہ بولی، کوئی نیچے آیا ہے؟ ہاں، شمیلہ خانم آئی ہیں، میں نے ہولے سے بتایا۔ چھوٹی نمبردارنی؟ وہ بولی، شاید پھر آج ہماری روانگی ہوگی۔ وہ ضرور ہمارے یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر کے آئی ہیں۔ اس کے لہجے سے مسرت ٹپکنے لگی۔ دیکھتے ہیں، تم ایسا کرو اپنے کمرے میں جاؤ، کیا خبر ہمارا نیچے بلاوا آ جائے۔ وہ چلی گئی۔ میں ہونٹ بھینچے کچھ سوچتا رہا۔ بظاہر شمیلہ خانم علاج کے بہانے آئی تھی۔ ممکن تھا ڈاکٹر اسے کچھ دیر بعد اوپر میرے پاس ہی بھیج دیتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا شمیلہ نے ہماری یہاں سے بحفاظت روانگی کا بندوبست کر دیا تھا، جبکہ پولیس بھی میرے پیچھے تھی، کیونکہ میں حوالات کی سلاخیں توڑ کر فرار ہوا تھا۔ جہاں تک میں سمجھا تھا، ڈاکٹر شعیب اور شمیلہ خانم مل کر ہی میری مدد کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں دونوں افراد کا میں شکر گزار تھا۔ باقی ان دونوں کے بیچ کیا تعلق داری تھی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ البتہ چنبیلی کی اس بات کو میں نے جھٹلا دیا تھا کہ ان کے بیچ کچھ تھا بھی تو مجھے بھلا کیا سروکار۔ میں یہی کچھ سوچتا ہوا کمرے میں ٹہلتا رہا۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہوا کہ شمیلہ اوپر نہیں آ سکتی تھی، مجھے ہی نیچے بلایا جاتا۔ وجہ اس کی زخمی ٹانگ تھی۔ یہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہی چنبیلی بھاگی بھاگی میرے کمرے میں آ گئی۔ میرا نیچے بلاوا آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں دھڑکتے دل سے نیچے پہنچا۔ ایک کمرے میں وہ میری منتظر تھی۔ میں نے پاس پہنچ کر سلام کیا اور بغور اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ خاصی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ میری پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ کیسے ہو سہراب؟ اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آپ کی ٹانگ ٹھیک ہے؟ اس نے فوراً درمیان میں کہا۔ ایسا لگا وہ عجلت میں ہے۔ ساتھ ہی اس نے مجھے اپنے سامنے والی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ میں بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ تکنے لگا۔ حالات خراب ہیں، تم نے حوالات سے بھاگ کر شاید کچھ ٹھیک نہیں کیا۔ وہ گہری تشویش تلے بولی۔ میرے پاس اور کیا راستہ بچا تھا؟ وہ انسپیکٹر آپ کے لاڈلے سمد یار کا راتب خور تھا، میں نے جواب میں تلخی سے کہا۔ وہ اسی کے کہنے پر مجھ پر مزید خطرناک کیس بنانے پر تلا ہوا تھا۔ تم کم از کم میرا انتظار تو کر لیتے، وہ بولی۔ کاش مجھے دیر نہ ہو گئی ہوتی، میں بھی تھانے ہی آ رہی تھی تمہاری شخصی ضمانت کے لیے۔ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یہ بتائیں، ہمارے یہاں سے نکلنے کا کوئی بندوبست ہوا یا پھر میں ہی کچھ سوچوں؟ میرے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ میری بات پر اس نے بے چین نگاہوں سے مجھے دیکھا، لہجہ بھر کو اپنے انابی ہونٹ کاٹے، پھر بولی، وہ بھی ہو جائے گا، لیکن میں چاہتی ہوں پہلے تم خود رضاکارانہ طور پر پولیس کو اپنی گرفتاری دے دو۔ کیا؟ میں اس کی بات پر چونک پڑا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہ تھی شمیلہ صاحبہ۔ میرا انداز شکوہ آمیز ہو گیا، یہ سب جاننے کے بعد بھی کہ انسپیکٹر شاہ جہاں اور آپ کا لاڈلا بیٹا سمد یار میرے خلاف کیا سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ آپ مجھے گرفتاری پیش کرنے کا مشورہ دے رہی ہیں۔ جانتی ہیں آپ پھر کیا ہوگا؟ میں تو اندر چلا جاؤں گا۔ بعد میں سمد یار کو کھل کر اس بوڑھی خاتون کی نوجوان بیٹی چنبیلی کو اپنی ہوس کا شکار بنانا آسان ہو جائے گا، جس کی تمنا وہ اپنے دل و دماغ میں عرصے سے رکھے ہوئے ہے۔ اسی نے ان غریبوں کی جھونپڑی کو آگ لگائی۔ اب تک میں اس کے راستے کی رکاوٹ بنتا رہا ہوں، ورنہ تو وہ کب کا اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں تلخی میں کہتا چلا گیا۔ شمیلہ بھی خاموشی سے سنتی رہی، کیونکہ یہ باتیں میں پہلے بھی اس کے گوش گزار کر چکا تھا۔ میں نے دیکھا وہ بغور گہری نگاہوں سے میرا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ یکا یک کمرہ ایک عجیب سی پراسرار چپ کا مسکن بنا رہا۔
مان کمرے کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر شعیب یہ کہتا ہوا اندر داخل ہوا، شمیلہ کا مشورہ غلط نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ شمیلہ خانم کے قریب ہی براجمان ہو گیا۔ مجھے اس کے انداز میں بے تکلفی سی محسوس ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے ہماری باتیں کیسے سن لیں۔ میں بے اختیار استفسار کرنے ہی والا تھا کہ وہ آگے بولا، سہراب، تمہیں شاید قانونی معاملات کی پیچیدگیوں کا اندازہ نہیں۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ شمیلہ کی نگاہیں میرے چہرے پر سب تھیں۔ تم سے یہ بڑی سنگین غلطی ہوئی کہ تم حوالات توڑ کر بھاگے ہو اور اپنے خلاف کیس مضبوط بنا لیا۔ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں۔ انسپکٹر شاہ جہاں تمہیں فراری مجرم قرار دے کر تمہارے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ میری گرفتاری کے بعد اس کی کیا ضمانت ہوگی کہ حوالات سے رہائی پا لوں گا؟ ایسے میں جب کہ آپ لوگوں کا میری ضمانت کے لیے سامنے آنا بھی ایک مسئلہ ہوگا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دونوں میری آخری ذکر بات کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ وہ بعد کا معاملہ ہے، اسے میں اور شمیلہ خانم کسی نہ کسی طرح ہینڈل کر لیتے۔ ڈاکٹر بولا، بلکہ مجھے تو جیسے ہی معلوم ہوا کہ تم حوالات کر دیے گئے ہو تو میں وہیں آ رہی تھی، لیکن راستے میں تو کیا آپ کے بیٹے سمد یار کو حیرت نہ ہوتی آپ کے اس عمل پر؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ دونوں ماں بیٹے کے درمیان میری وجہ سے بدمزگی بھی ہو سکتی تھی، وہ میں جانوں، تم تو آزاد کر دیے جاتے۔ شمیلہ خانم نے بڑی ملائمت امیز رسانیت سے کہا۔ تو ڈاکٹر شعیب کچھ عجیب سی نظروں سے شمیلہ خانم کا چہرہ تکنے لگا۔ ایسے میں چنبیلی کی ڈاکٹر سے متعلق باتیں میری سماعتوں میں گونجنے لگیں، جبکہ میں نے بیچاری کو جھڑک دیا تھا۔ شمیلہ نے اس طرف رخ نہیں کیا اور مجھ سے اسی ملائمت امیزی سے بولی، تم میرے محسن ہو سہراب، تم ایک بہادر اور اچھے نوجوان ہو۔ میں وہ سنگین وقت اور خوفناک منظر کبھی نہیں بھلا سکتی جب اس خونخوار تیندوے نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا اور میرے مسلح آدمی میری مدد کرنے کی بجائے خود مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگے تھے، لیکن تم اچانک نمودار ہوئے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس خونخوار تیندوے سے نہتے ہی جا بھڑے، ورنہ میرا جانے کیا حشر ہوتا۔ ایک درندے کے چیر پھاڑ ڈالنے کے تصور سے ہی میری جان لرز جاتی ہے۔ او شمیلہ، اب پرانی باتیں چھوڑو، تم لوگ آگے کی سوچو۔ ڈاکٹر شعیب نے درمیان میں لقمہ دیا۔ مجھے لگا جیسے اسے یہ موضوع پسند نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ نے ہماری اس حد تک مدد کی اور ہمیں یہاں پناہ دی۔ تم کیسے جاؤ گے؟ ڈاکٹر حیرت تلے میرا چہرہ تکنے لگا۔ میں کر لوں گا خود ہی کوئی بندوبست، آج رات ہی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو سہراب، شمیلہ بولی۔ تمہیں اگر جانا ہی ہے تو میں گاڑی کا بندوبست کر دیتی ہوں، لیکن میرا خیال ہے پھر یہی ٹھیک رہے گا۔ ڈاکٹر نے پھر لقمہ دیا۔ اس پر شمیلہ خانم نے گردن موڑ کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ شاید اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا اور فوراً وضاحتی انداز اختیار کرتے ہوئے دوبارہ بولا، ظاہر ہے، اور پھر کیا سوچا جا سکتا ہے؟ وہ آگے بھی کچھ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ پایا اور کندھے اچکا کر خاموش ہو گیا۔ اس طرح پولیس کیس ختم نہیں ہوگا ڈاکٹر، وہ سہراب کا پیچھا کرتا رہے گا جو آگے چل کر اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہی کرے گا، وہ مفرور کہلاتا رہے گا۔ ڈاکٹر خاموش رہا، مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میں نہ رکوں۔ میں گرفتاری نہیں دوں گا اور یہاں سے فوراً نکلنا چاہوں گا۔ آپ لوگوں نے میری خاطر اتنا رسک لیا، اس کے لیے میں ممنون رہوں گا۔ کہتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، جوش سے کام مت لو سہراب، ہم نے ابھی تک تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، شمیلہ خانم نے اچانک مجھ سے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تحکم تھا جس سے مجھے اپنائیت کا شائبہ محسوس ہوا۔ میں بیٹھا نہیں، کھڑے کھڑے بولا، ایک بار میں اپنے شہر اور اپنے ساتھیوں تک پہنچ جانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں ان قانونی پیچیدگیوں سے بھی جان چھڑا ہی لوں گا، لیکن یہاں رہتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے ایک بار پھر پابند سلاسل کر دیا جائے گا اور اماں اور اس کی جوان بیٹی چنبیلی دوبارہ خطرے کی زد میں آ جائیں گی۔ اب تو ان کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں رہا، وہ دونوں ادھر ہی رہیں گے۔ شمیلہ خانم بولی، صرف تم گرفتاری دو گے، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤ گے، انجان بن جانا۔ میں تمہاری گرفتاری کے بعد چند گھنٹوں میں تمہاری شخصی ضمانت کروا دوں گی۔ انسپکٹر شاہ جہاں سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ یوں مجھے پہلی بار شمیلہ خانم کی بات میں وزن محسوس ہوا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ حویلی والوں کی پولیس سے گاڑی چھینتی تھی وہ ان کا راتب خور تھا، لیکن آپ کے سسر صاحب چودھری فتح خان اور بیٹا سمد یار یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ آپ کو بھی ایسا کرنے سے باز رکھیں۔ میں ان کی کوئی بات نہیں مانوں گی، شمیلہ خانم ایک دم بولی۔ اس کا پرکشش چہرہ ایک دم جوش سے سرخ ہو گیا۔
مجھے حیرت ہوئی کہ وہ میری خاطر اپنے دبنگ ٹائپ سسر اور اکھڑ مزاج بیٹے سمدھیار کی بھی ناراضگی مول لینے کو تیار تھی۔ لیکن میرا خیال ہے پولیس پھر آپ کی نہیں، ان دونوں کی سنے گی، میں نے کہا۔ یوں بھی میں کب چاہوں گا کہ میری خاطر آپ اپنے ہی خاندان کی مخالفت مول لیں۔ میں تو پردیسی ہوں، آج یا کل یہاں سے چلا ہی جاؤں گا، مگر آپ کو اپنے بیٹے اور سسر کے ساتھ رہنا ہے۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں بعد میں خود ہی سب سنبھال لوں گا۔ یہ شاید ٹھیک کہہ رہا ہے شمیلہ، مان ڈاکٹر شعیب نے ذرا دیر کی خاموشی کے بعد دوبارہ مداخلت کی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی مرضی یہی تھی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اگرچہ خود میں بھی یہی چاہتا تھا۔ شمیلہ خانم کو سوچ میں پا کر میں نے جانے کی اجازت چاہی۔ میں تمہارے لیے گاڑی کا بندوبست کر دیتی ہوں، شمیلہ دھیرے سے بولی، اس کی آواز میں واضح طور پر لرزش تھی۔ نہیں، میں خود کچھ کر لوں گا، میں نے انکار کر دیا۔ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، دیکھا جائے گا، تم آج رات کو نکلنا چاہتے ہو تو رات تک گاڑی ادھر آ جائے گی۔ وہ بھی رخصت ہونے کے لیے اپنی سٹک سنبھالنے لگی تو ڈاکٹر نے بے چینی کے ساتھ شمیلہ خانم سے کہا، تم بھی جا رہی ہو، ذرا بیٹھو گی نہیں؟ میں نے کنکھیوں سے ڈاکٹر شعیب کی طرف دیکھا۔ عورتوں کی حس واقعی تیز ہوتی ہے۔ چنبیلی نے اپنے خدشے کا صحیح اظہار کیا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کوئی چکر ہے، اور یہ چکر مجھے ڈاکٹر شعیب کے چہرے کے گرد کاٹتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شمیلہ خانم نے وقت رخصت کہا، ٹھیک ہے، میں انسپکٹر شاہ جہاں کو بعد میں کسی طرح رام کر کے یہ معاملہ ختم کروانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے اس کے لیے یہ معمولی حوالاتی کیس ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ میری طرف چند ثانیہ سوچتی نگاہوں سے تکتی ہوئی چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ چنبیلی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ وہ میرے فیصلے پر خوش تھی۔ اماں کو بھی ہم نے بتا دیا کہ ہم آج رات یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ رات 8 بجے شعیب نے مجھے نیچے اپنے کمرے میں بلوایا۔ تم نے بیچاری شمیلہ کو خاصی مشکل میں ڈال دیا ہے، اس کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ یہ مشکل آج رات دور ہو جائے گی، میں نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کار والی بات بعد میں اس بیچاری کے گلے پڑ سکتی ہے۔ تم تو چلے جاؤ گے، مگر بعد میں۔ اس نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے کہا، میں نے بھی انہیں اس بات سے منع کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ پھر کیا کرتی، تمہارے یہاں سے کوچ کرنے کا کوئی معقول بندوبست کب تھا؟ وہ میرا درد سر تھا۔ ڈاکٹر کے منہ سے پرسوچ انداز میں نکلا، پھر بولا، وہ درد سر اب میں نے لے لیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری یہاں سے بخیریت روانگی کا ذمہ میں نے لے لیا ہے۔ شمیلہ خانم اب نہیں آئے گی۔ اچھی بات ہے، آپ کی مہربانی، میں نے ہولے سے کہا، لیکن جانے کیوں مجھے اندر کچھ بے چینی اور ایک عجیب سی کھٹک کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، آپ نے کیا بندوبست کیا ہے؟ آج رات 12 بجے تم تینوں میرے ساتھ میری گاڑی میں روانہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں شہر جانے والی شاہراہ پر چھوڑ کر واپس لوٹ آؤں گا۔ آگے تمہاری قسمت، وہ بولا۔ میرا خیال ہے شہر جانے والی کوئی بھی گاڑی یا مسافر بس تمہیں مل جائے گی۔ اچھی بات ہے، ہم تیاری کر لیتے ہیں، میں نے کہا۔ ڈاکٹر خاموشی سے میرا چہرہ تکنے لگا۔ میں گو سے انداز میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ چنبیلی میری راہ تک رہی تھی۔ چھوٹتے ہی بولی، یہ چھوٹی نمبردارنی نے اچانک اپنا ارادہ کیوں بدل دیا؟ تم کان لگا کر باتیں سنتی رہتی ہو، اگر ڈاکٹر کو معلوم ہو گیا تو؟ میں نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں ہوتا، یہاں اور کون ہے ہم لوگوں کے علاوہ؟ وہ منہ بنا کر بولی، اب کیا ڈاکٹر کے ساتھ ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا؟ ہاں، اور کیا کریں پھر؟ وہ چپ ہو رہی، مجھے لگا جیسے وہ بھی کچھ غیر مطمئن سی تھی۔ میں نے پوچھ لیا، کیوں، کیا ہوا؟ تم مطمئن نہیں ہو؟ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے۔ ان حالات میں ایسا ہی لگتا ہے۔ تم جا کر تیاری کرو اور اماں کو بتا دو۔ میں نے اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس کیے بغیر اس سے کہا، اور بیڈ پر جا کر دراز ہو گیا۔ وہ چلی گئی۔ میں تکیے پر سر رکھے سوچوں میں مستغرق ہو گیا۔ مجھے فوزیہ اور راحیلہ کی فکر ستانے لگی، جو ان مردودوں اور شیطانی صفت کے حامل رانگا بابا اور میڈم لچھمی کی قید میں تھیں۔ میرے ساتھ ان رذیلوں نے جو حشر کیا سو کیا، اب نہ جانے ان دونوں کا کیا حشر کر رکھا ہوگا۔ وہ کن حالوں میں تھیں کچھ پتہ نہ تھا۔ میں نے تہیہ تو کر رکھا تھا کہ شہر پہنچتے ہی سب سے پہلے ان دونوں مردودوں کی گردن ناپوں گا۔ مجھے ان کی کالی حویلی والے ٹھکانے کا تو علم نہ تھا، مگر پہلی بار جب میں نے جادو ٹونے والے شفا خانے میں ہلہ بولا تھا تو وہ مجھے اچھی طرح یاد تھا، جہاں میں ایک حاجت مند کے روپ میں گیا تھا، اور وہیں سے میری ان کالی لہر والوں کے ساتھ باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ ساتھ ہی مجھے اپنے دوستوں کا بھی خیال آیا، بالخصوص جگنو استاد، جوجی، سدرا اور دیگر۔
وہ سب میرے اس اچانک اور پراسرار غیاب پر کس قدر پریشان اور فکر مند ہو رہے ہوں گے، یہ ادراک اپنی جگہ کہ وہ میری تلاش میں بھی کمر بستہ ہوں گے، مگر انہیں یہ معلوم کہاں تھا کہ میں شہر سے میلوں دور اس سرحدی قصبے میں کن حالات میں پھنسا ہوا راہ مفر تک رہا تھا۔ ہم کھانا کھا چکے تھے، ابھی رات کے 9 بج رہے تھے۔ 3 گھنٹوں بعد ہم نے رات کی گہری تاریکی میں یہاں سے روانہ ہو جانا تھا۔ رات کی تاریکی کئی رازوں کی امین ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں سے کوچ کرنے کا راز بھی اس کے تاریک بطن میں ڈوبنے والا تھا۔ 1 گھنٹہ مزید بیت گیا تو ڈاکٹر نے چمبیلی کے ذریعے مجھے اوپر مختصر سا پیغام بھیجا کہ ہم تیار رہیں۔ اس نے گاڑی کا تیل پانی چیک کر لیا ہے۔ ٹھیک 12 بجے وہ یعنی ڈاکٹر اپنی گاڑی گیراج کے عقبی دروازے سے نہر کے کنارے جنگلی گھاس اور درختوں کے جھنڈ کے عقب میں لے آئے گا، اور وہاں سے اسی نہر کے کنارے کنارے ہم جنگلی حدود میں داخل ہو کر آگے روانہ ہو جائیں گے۔ 2 گھنٹے گزارنا بھی اب مشکل ہو رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں نہ جانے کیوں وسوسہ انگیز خدشات کی دھمک ہو رہی تھی، یوں جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں بھی تن بتقدیر تھا، جو ہوتا دیکھا جاتا، کیا خبر یہ میرا وہم ہو۔ حالات ہی اس قدر غیر یقینی تھے، تاہم میں بھی چمبیلی کی طرح اسی بات پر الجھا ہوا تھا کہ آخر شمیلہ خانم نے خود گاڑی کا بندوبست کرنے کا ارادہ بدل کر ڈاکٹر کے ذمہ یہ اہم اور خطرناک کام کیوں سونپ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے بعد میں ڈاکٹر شعیب اور شمیلہ خانم کے درمیان یہ طے ہوا ہو اور شمیلہ کو بھی یہی مناسب لگا ہو، کیونکہ شمیلہ کے مقابلے میں ڈاکٹر کے لیے یہ ذمہ پورا کرنا نسبتاً آسان اور محفوظ تھا۔ بات سمجھ آ رہی تھی، اسی لیے میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ رات کے 11 بج گئے، روانگی میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی بتی بجھا رکھی تھی۔ ماحول میں خاموشی کا راج تھا۔ وال کلاک کی ٹک ٹک بھی دل و دماغ میں دھمک دیتی محسوس ہونے لگی۔ وقت جیسے چیونٹی کی رفتار سے سرک رہا تھا۔ ہماری روانگی میں صرف 1 گھنٹہ باقی بچا تھا، اور یہ 1 گھنٹہ 1 صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ صورتحال کے پیش نظر ڈاکٹر شعیب نے ہمیں کمروں کی بتیاں گل رکھنے اور مقررہ وقت سے پہلے کمروں میں محدود رہنے کی سختی سے تاکید کر رکھی تھی۔ باہر تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ میں 1 2 بار یوں ہی کھڑکی کے پاس بھی گیا تھا، پھر دوبارہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ شکر تھا کہ موسم اچھا تھا، ورنہ یہ علاقہ بارانی تھا۔ بارش اور برف باری اچانک ہی شروع ہو جاتی تھی۔ میرا کھڑکی کی طرف چکر لگانے کا مقصد یہی تھا کہ میں تھوڑا پردہ سرکا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اطمینان کر لیتا تھا کہ موسم کیسا تھا۔ میں چونک پڑا۔ کھڑکی کے پردے پر مجھے روشنی کا چند لمحاتی جھماکہ محسوس ہوا۔ ابتدا میں یہی سمجھا کہ شاید نیچے ڈاکٹر شعیب اپنی گاڑی کی تیاری کر رہا ہو، لیکن ابھی باہر نکلنے کا وقت نہیں ہوا تھا، اور پھر اس نے کہا تھا کہ وہ گاڑی گیراج کے اندر سے ہی دوسری جانب کے گیٹ سے نکال کر نہر کے کنارے جدھر جنگلی جھاڑیوں کی بہتات تھی وہاں لے آئے گا۔ میرے اندازے سے ابھی روانگی میں تقریباً پون گھنٹہ باقی تھا، تو پھر یہ روشنی۔ اسی بے چینی سے مجبور ہو کر میں اپنا بیڈ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور آہستگی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ کھڑکی کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا، مگر اس پر پردہ موجود تھا۔ روشنی کی چمک ادھر سے ہی نظر آئی تھی۔ میں دھڑکتے دل سے قریب گیا اور ذرا سا پردہ سرکا کر نیچے جھانکا۔ شکر تھا آسمان روشن تھا اور صاف تھا۔ ابتدائی تاریخوں کا آدھا چاند بھی اچھی خاصی روشنی بکھیر رہا تھا۔ میں نے نیچے دیکھا، بنگلے کے مختصر احاطے میں اور بیرونی طرف تاریکی تھی۔ وہاں مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ دفعتاً مجھے ایک بات کا احساس ہوا اور میں کھڑکی سے ہٹ کر مڑا۔ عقبی سمت کھلنے والی کھڑکی کی جانب سے روشنی کا احساس ہوا تھا، مگر میں غیر ارادی طور پر سامنے والی کھڑکی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آخر اس ذکر کھڑکی کی جانب تیزی سے سرک کر پہنچا۔ اس کے دونوں پٹ کھلے تھے اور پردہ جھول رہا تھا۔ میں نے پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ عجیب منظر تھا۔ یہاں سے چاند کی طلسماتی روشنی بہتی نہر کی سطح پر جھلملاتی بھلا منظر پیش کر رہی تھی۔ نہر کے کنارے جنگلی جھاڑیاں اور درختوں کی بہتات تھی۔ نیچے گیراج اور بنگلے کا عقبی پلیٹ فارم تھا، اس پر سیلن چمک رہی تھی۔ میں ششدر رہ گیا۔ میری نظریں نیچے جھاڑیوں تک میں صاف دیکھ رہی تھیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ انہیں کبھی نہیں دیکھ پاتا۔ یہ بھاگی بوٹی کا کرشمہ تھا جس نے میرے اندر جسمانی طاقتوں کا خزانہ بھر دیا تھا۔ اگرچہ اس میں کچھ کرشمہ اطراف میں پھیلی ہوئی چاندنی کا بھی تھا، لیکن پھر بھی میں واضح طور پر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس طرف مجھے ایک شخص دکھائی دیا جس نے موٹی سی سیاہ چادر کی بکل ماری ہوئی تھی۔
اندر سے وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا کیونکہ نیچے اس کی شلوار کے پائنچے نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چمکتی ہوئی شے تھی، یہ ٹارچ تھی جو شاید اس نے بوقت ضرورت ایک بار جلا کر بجھا دی تھی۔ میں اس کے لمحاتی دھماکے پر چونکا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں اب بھی غور سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کے خد و خال کو پہچاننے کی کوشش میں تھا کہ کہیں یہ سمدھ یار یا اس کا کوئی حواری تو نہیں، کیونکہ چھبے اور یاور کو تو میں بھی پہچانتا تھا۔ تاریکی کے باوجود مجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو چلی تھی کہ میں ان کی حرکات اور خد و خال سے پہچان لیتا، مگر یہ آدمی مجھے کوئی اور ہی دکھائی دیا۔ کیا خبر یہ سمدھ یار کا ہی کوئی اور گماشتہ ہو؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا انہیں شک ہو گیا تھا؟ پھر اسے کس نے بھیجا تھا؟ اگر انہیں میرا علم تھا بھی تو اکیلے اس طرح چوروں کی طرح آنے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ پولیس کو خبر کر دیتے اور قصہ ختم۔ یہ معاملہ میری سوچ سے بھی زیادہ پراسرار معلوم ہوا۔ وہ پراسرار شخص عقبی سمت آ کر رک گیا، گرد و پیش کی سنگن لی، پھر چوبی پلیٹ فارم پر آ گیا۔ میں کچھ سوچ کر تیزی سے مڑا اور اتنی ہی تیزی سے مگر بغیر کوئی آواز یا دھمک پیدا کیے اپنے کمرے سے نکل کر مدھم روشنی میں چلتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ گراؤنڈ فلور کے پورشن میں ابھی میں نے قدم رکھا ہی تھا کہ میں نے ہلکی سی چٹ کی آواز سنی۔ لائٹ آن ہو گئی تھی۔ شکر تھا کہ میں آواز سنتے ہی غیر ارادی طور پر زینے کے خلا میں جا دبکا تھا۔ تب ہی میں نے ایک کمرے سے ڈاکٹر شعیب کو سلیپنگ گاؤن میں باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا ڈاکٹر کو اس مذکورہ پراسرار آدمی کے آنے کی پہلے سے خبر تھی؟ وہ سیدھا عقب میں نہر والی سمت کی طرف کھلنے والے دروازے کی جانب لپکا تھا۔ صورتحال کا کچھ ادراک کرتے ہوئے میں نے بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنی جگہ دبکا رہا۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ پراسرار آدمی ڈاکٹر شعیب کے ساتھ اندر آ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آیا تھا، پھر اسے لیونگ روم میں لے گیا۔ میں بھی دھڑکتے دل کے ساتھ لیونگ کے دروازے کے پاس جا پہنچا۔ اندر جاتے ہی ڈاکٹر نے لاؤنج کی بتی گل کر دی۔ اب میں اطمینان سے دروازے سے کان لگائے ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے ڈاکٹر، اب تمہیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ مجھ سے اپنی بیوی کی حالت نہیں دیکھی جاتی، ایسا نہ ہو دیر ہو جائے۔ اور وہ بے صبری کی باتیں مت کرو دلاور، ڈاکٹر نے آہستگی سے ٹوکا۔ مت بھولو کہ تم پہلے بھی ایک بار اس کام میں ناکام ہو چکے ہو۔ تم جانتے ہو ڈاکٹر کہ میرے جیسے بندے کے لیے یہ کام کتنا اوکھا تھا۔ میں کون سا پیشہ ور ہوں، لیکن اس بار میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ چاہو تو میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں دلاور، تو اشاروں میں بات نہیں کر سکتا؟ ڈاکٹر نے اسے ہولے سے ڈپٹا۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس وقت یہ مثال مجھ سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا؟ ڈاکٹر نے اسے ٹوکا تھا اور میرے اندر زبردست دھکڑ پکڑ ہونے لگی تھی۔ یہ شخص ڈاکٹر کے کہنے پر نہ جانے کون سی خونی واردات کر کے آیا تھا، اور یہ سارا کیا چکر تھا؟ میری سمجھ میں ابھی کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ڈاکٹر شعیب کا کردار اس وقت مجھے کسی جلاد مسیحا کی صورت میں ضرور نظر آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے تو اب جا، میں بھی جلدی میں ہوں۔ مان، ڈاکٹر نے اس سے کہا، مجھے تیرا ہی انتظار تھا۔ کام ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ اب میرا کام شروع ہوتا ہے، تو پھر میں وزیراں کو کب لاؤں؟ دلاور نامی اس آدمی نے سوال کیا۔ اس کی فکر نہ کر، پہلے مجھے یہ آخری کام نمٹا لینے دے۔ 2-1 دن کی بات ہے، لے آنا وزیراں کو میرے کلینک پر، میں مفت اس کا آپریشن کر دوں گا۔ تو سچ کہہ رہا ہے ڈاکٹر؟ میری وزیراں بچ جائے گی نا؟ آپریشن کامیاب ہو جائے گا نا؟ دلاور ایک دم خوش ہو کر بولا۔ ہاں ہاں کہہ جو دیا، یہ میرے لیے معمولی بات ہے۔ آپریشن کے بعد وہ بالکل بھلی چنگی ہو جائے گی۔ تیرا احسان ہوگا ڈاکٹر، میں وزیراں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ میری بچپن کی محبت ہے، بڑی مشکلوں سے میں نے اسے حاصل کیا تھا، پر بیچاری کی قسمت دیکھو، شادی کے چند ماہ بعد ہی بیچاری پیٹ کی رسولی کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ چل اب نکل یہاں سے، میرے ہاں کچھ لوگ ہیں، انہیں میں نے منصوبے کے بعد شکار بنانا ہے، ڈاکٹر نے کہا، اور دلاور نامی وہ آدمی رخصت ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پل کے پل مجھے پر ان کی اگلی چند باتوں کے درمیان میں آشکار ہو گیا کہ معاملہ کیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی شخص کو اپنے کسی مذموم مقصد کے لیے استعمال کیا تھا، اور اس نے وہ کام تمام کر ڈالا تھا جس کے لیے اسے کرنے کا کہا گیا تھا۔ اندازہ یہی ہوا کہ ڈاکٹر نے اس شخص کے ہاتھوں کسی کا خون کروایا ہے، کس کا یہ ابھی میں نہیں جانتا تھا۔ تاہم ڈاکٹر شعیب کا یہ کردار میرے لیے افسوسناک تھا۔ ایک کھٹک میرے ذہن میں پڑ گئی کہ یہ کام ڈاکٹر نے آج ہی کے دن کیوں کروانا ضروری سمجھا تھا۔
کیا ہماری آج روانگی سے اس کا کوئی تعلق تھا؟ یہ بات پریشان کن تھی جس کا ادراک ابھی مجھے نہیں ہو پایا۔ تاہم اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ڈاکٹر شمیلہ خانم کے ساتھ گفتگو کے دوران ہماری روانگی پر اتنا زور کیوں دے رہا تھا۔ اس نے کوئی پلاننگ کر رکھی تھی۔ دلاور نامی وہ آدمی جانے لگا اور ڈاکٹر اسے چھوڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دوبارہ بے آواز چلتا ہوا اسی خلا میں جا چھپا، لیکن دوسرے ہی لمحے جیسے کہ میرے ذہن میں کچھ خطرناک ہونے والا تھا چل رہا تھا۔ اس کے پیش نظر میں نے چھپنے کی بجائے سیدھا باہر نکل جانا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ اگر کوئی خونی واردات ہوئی بھی تھی تو اس کی زد میں کہیں مجھے قربان نہ کیا جا رہا ہو۔ یہ ڈاکٹر کوئی گہری چال چل رہا تھا، ایک تیر سے دو شکار والی۔ یہ تہیہ کرتے ہی میں آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر کو لپک گیا۔ دروازہ انٹرلاک تھا، اس لیے میں دوبارہ اسے بند کر کے پلیٹ فارم کے دائیں جانب تاریکی میں جا دبکا۔ ذرا دیر بعد ہی وہی شخص دلاور باہر نکلا۔ اس نے چادر کی بکل ماری اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سائیڈ میں بنے چوبی قدمچوں کی جانب بڑھا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ نیچے اترا اور نہر کے کنارے کنارے جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا آگے جانے لگا۔ ایک مقام پر پہنچ کر میں نے اس پر چیتے کی طرح جست لگائی اور اسے رگیدتا ہوا زمین پر آ رہا۔ اسے چھاپتے ہی میں نے اس کی رگیں حساس مسل ڈالی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس کا بے حس و حرکت وجود اٹھا کر اپنے کاندھے پر ڈالا۔ مدعا کو میں کیسے جانے دیتا؟ بھلا میں ڈاکٹر سے بات کرتا تو وہ صاف مکر جاتا۔ مجھے یقین تھا کہ ڈاکٹر اب تک اپنے کمرے میں واپس جا چکا ہوگا اور ہماری روانگی میں بھی نصف سے کم گھنٹہ بچا تھا۔ وہ اب بعد کا معاملہ تھا، پہلے اس پراسرار معاملے سے میں نے پوری طرح پردہ اٹھانا تھا۔ دروازہ ڈاکٹر نے اندر سے لاکڈ کر دیا تھا، انٹرلاک اندر سے ہی کھولا جا سکتا تھا۔ میں ابھی ڈاکٹر کے سامنے اپنی کارگزاری کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بنگلے کی جنوبی سمت آ کر میں نے دلاور نامی اس آدمی کے بے حس و حرکت وجود کو آہستگی سے پلیٹ فارم کے سیلن زدہ چوبی فرش پر رکھا اور پھر ایک کنکر اٹھا کر میں نے اوپری منزل کی اس کمرے کی کھڑکی پر مارا جہاں چمبیلی اور اماں موجود تھیں۔ روانگی کی وجہ سے وہ بھی جاگ رہی ہوں گی، میرا خیال درست ثابت ہوا۔ ذرا دیر بعد چمبیلی نے کھڑکی کھول کر نیچے تاریکی میں جھانکا تو میں نے منہ سے ہلکی سی آواز نکال کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ پہلے تو وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس کی نگاہ نیچے پڑی۔ مدھم روشنی نے اسے مجھے پہچان لیا۔ میں نے ہولے سے اسے رازداری برتنے کا اشارہ دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کا کہا۔ پہلے تو اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، جس کے بند ہونے کا میں بڑی کوفت سے انتظار کرتا رہا، اور پھر اسے پلٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے بیدار ہوئی اور پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دلاور کے بے سدھ وجود کو دوبارہ اٹھائے دروازے کی جانب بڑھا۔ تب تک چمبیلی بھی نیچے آ چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور میں بری طرح چونک گیا۔ وہاں سے ڈاکٹر شعیب ہاتھ میں ٹارچ پکڑے نمودار ہو رہا تھا۔ اگر مجھے دیوار کی آڑ لینے میں لمحہ بھر کی دیر ہو جاتی تو وہ مجھے دیکھ لیتا۔ وہ شاید روانگی کے لیے گیراج کی جانب بھی سمت سے بڑھا تھا، جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم ٹھیک 12 بجے نیچے گیراج میں آ جائیں۔ وہ پلیٹ فارم سے اتر کر گیراج کے عقبی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ میں آڑ سے نکلا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اندر چمبیلی بھی شاید اسے اپنے کمرے سے نکلتا دیکھ کر چھپ گئی تھی۔ شکر تھا کہ ڈاکٹر کی آمد کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائی گئی تھی، ورنہ اس کی نظر چمبیلی یا مجھ پر پڑ سکتی تھی۔ میں جیسے ہی دوبارہ دروازے کی جانب بڑھا تو چمبیلی دروازہ کھول چکی تھی۔ میں ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اندر گھس گیا۔ ہائے اللہ، کیا ڈاکٹر کو کچھ ہو گیا ہے؟ وہ میرے کاندھے پر لدے ہوئے دلاور کو ڈاکٹر سمجھی تھی، کیونکہ ابھی ذرا دیر پہلے ہی وہی نکلا تھا۔ اوپر آ جلدی، میں نے اسے کہا اور تیزی سے زینے کی جانب لپکا اور اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ چمبیلی کو میں نے رسی لانے کا کہا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر کھنڈی ہوئی سنجیدگی اور بیداری دیکھتے ہی اس میں دوبارہ کوئی سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی اور فوراً اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ وہ رسی لے آئی تھی۔ میں نے دلاور کی مشقیں اچھی طرح کس دیں اور اسے کونے میں کمرے کے فرش پر ڈال دیا۔ اب ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سب کیا ہے سہراب؟ یہ کام نمٹا چکنے کے بعد چمبیلی نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات تلے پوچھا۔ اماں جاگ رہی ہیں؟ میں نے جواب دینے کے بجائے ہولے سے سوال کیا۔ وہ سو رہی ہیں، روانگی کے وقت ہی انہیں جگاؤں گی، وہ بولی۔ پر تو بتاتا کیوں نہیں؟ یہ کیا نیا چکر پڑ گیا عین وقت پر؟ بہت بڑا گن چکر ہے یہ، غور سے سن، میں نے کہا اور دھیرے دھیرے اسے سب بتا ڈالا۔ اس نے پہلے اپنے کلیجے کو تھام لیا، پھر ماتھے پر ہتھڑ مارا۔ یہ کیا بیٹھے بیٹھے نئی پسوڑی پہ گئی؟ اب بوڑھی عورتوں کی طرح مت بول اور مجھے اس پراسرار معاملے کو نمٹانے دے، میں نے چڑ کر کہا۔
اب کرنے کو کیا رہ گیا ہے؟ میں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ ڈاکٹر اندر سے بڑا گھنا ہے۔ دیکھ لیا، مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب اپنے کسی خاص مقصد کے لیے کیا ہے اور پھنسانا ہمیں چاہتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے اطمینان سے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اب تو رولا مت ڈال، مجھے کچھ کرنے دے۔ اسی وقت نیچے ہولے سے ہارن بجنے کی آواز سنائی دی۔ میں اور چنبیلی ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگے۔ اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر ہمیں نیچے بلا رہا ہے، چنبیلی بولی۔ تو کمرے میں جا، میں دیکھتا ہوں، اور ہاں، اماں کو ابھی مت جگانا۔ لیکن اب ہم یہاں ایک پل بھی نہیں رہ سکتے۔ تو ایسا کر، ڈاکٹر اور اس قاتل کو ادھر ہی چھوڑ، کار چھین کر ہم خود ہی۔ چنبیلی، مجھے اس وقت تمہارے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے گھرکا۔ جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ ہمارے پاس پچھتانے کا بھی وقت نہ ہوگا۔ میرے لہجے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً پلٹ گئی۔ میں نیچے جا کر باہر نکلا، گراج پر پہنچا، کار تیار تھی۔ اندر ڈاکٹر ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ مجھے اکیلا دیکھ کر حیرانی سے بولا، تم اکیلے؟ وہ دونوں ماں بیٹی کہاں ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ نیچے کیوں نہیں آئیں؟ ڈاکٹر صاحب، اماں کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ ذرا اوپر تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا، کیا مصیبت ہے؟ وہ جھلا کر بولا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھویں سکیڑیں۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بولا، سوری، میں پریشان ہو گیا تھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو، اماں کو نیچے لے آؤ۔ میں کار کی ڈکی میں میری کار کی ڈکی میں میڈیکل باکس موجود ہے، میں راستے میں انہیں دیکھ لوں گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ نیچے آ سکیں۔ میں نے پھر بہانہ بنایا۔ ابھی میں ڈاکٹر پر کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خاصا عجلت میں تھا، اس کی وجہ میں جانتا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا، بالآخر دروازہ کھول کر کار سے اترا۔ چلو، اس نے کہا۔ ہم دونوں واپس بنگلے کے اندر آ گئے۔ میں اسے اوپر لے آیا اور بجائے اماں اور چنبیلی کے کمرے میں لے جانے کے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے حیرانی تو ہوئی، تاہم وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، میں نے بتی جلا دی۔ کونے میں اس کی نظر بے سدھ پڑے دلاور پر پڑی تو ڈاکٹر شعیب یوں زور سے اچھلا جیسے اسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ کیا؟ وہ بکھلا کر میری جانب مڑا تو میں نے دانت پیس کر کہا، ڈاکٹر، آرام سے کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میرے لہجے کی سنگینی اور سختی نے اس کا چہرہ سفید کر ڈالا۔ لیکن ڈاکٹر، جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہو جائے گا، میں نے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی اور خوف زدہ سی آنکھوں سے تکتا ہوا قریب ہی کرسی پر براجمان ہو گیا۔ میں کھڑا رہا۔ اب بتاؤ، یہ سب کیا چکر ہے؟ تم نے اس غریب آدمی کو اس خونی راہ پر ڈال کر اور کس کا کام تمام کروایا ہے؟ میں نے اسے گھور کر کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بگڑ کر بولا، مگر مدعا سامنے موجود دیکھ کر اس کی ہمت پہلے ہی جواب دے چکی تھی۔ اس کی برہمی کھوکھلی تھی۔ میں تمہاری اور دلاور کی سب گفتگو سن چکا ہوں۔ میں نے ہی اس کا تعاقب کر کے اسے بے ہوش کیا اور یہاں لا کر ڈال دیا تاکہ تم جھوٹ نہ بول سکو۔ وقت ضائع مت کرو اور مجھے بتاؤ، یہ کیا چکر ہے؟ تم مجھے کس معاملے میں پھنسانا چاہتے تھے؟ ڈاکٹر اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ جواب دینے کا اس کا موڈ نہ پا کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں شمیلہ خانم کو ادھر ہی بلا لیتا ہوں، اور تب تک دلاور بھی ہوش میں آنے کے بعد سب بتا دے گا۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے ایک دم اپنے لباس کے اندر سے پستول نکال کر مجھ پر تان لیا۔ وہ روانگی کی پوری تیاری میں تھا۔ تم اب مزید ایسا کچھ نہیں کر سکتے، سرد لہجے میں یہ کہتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس کی طرف گھورتا رہ گیا۔ اب تم نے وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا، ورنہ تمہارا بھی کام تمام کر ڈالوں گا۔ سیدھا سادہ نظر آنے والا یہ جلاد صفت مسیحا مجھے انتہائی مکروہ انسان دکھائی دینے لگا۔ ڈاکٹر، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، میں نے اسے متنبہ کرنا چاہا۔ وہ گراتے ہوئے بولا، میں اندھے کنویں میں چھلانگ لگا چکا ہوں، یاد رکھو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو سب میرے ساتھ اس اندھے کنویں میں گرو گے۔ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، بالآخر میں نے کہا۔ شاباش، وہ ایک دم خوش ہو کر بولا، اب دلاور کو ہوش میں لاؤ اور اس کے جکڑ بند کھول دو، اسے جانے دو، اس کے بعد تم دونوں ماں بیٹی کے ساتھ میری کار میں بیٹھ کر یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ، اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں، کہتے ہوئے میں دلاور کی جانب بڑھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے میں ڈاکٹر کا حکم بجا لا رہا ہوں۔ پھر اس کے ذرا قریب سے گزرتے ہوئے میں نے بجلی کی سی تیزی سے حرکت کی۔ اس کا پستول ہاتھ سے نکل کر فرش پر گرا اور وہ اسے اٹھانے کے لیے لپکا۔ عقب سے میں نے اس کی پشت پر لات رسید کر دی۔ وہ پستول سے آگے نکل گیا اور پھر اس کا سر زور سے دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ کراہ امیز چیخ اس کے حلق سے خارج ہوئی اور وہ وہیں گر پڑا۔ میں نے اطمینان سے 2-3 قدم بڑھا کر پستول اٹھا لیا۔ اسی وقت چنبیلی ہراساں سی کمرے میں داخل ہوئی۔
پھر یہاں کی فضا دیکھ کر اس نے بے اختیار ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا۔ بولنا کچھ نہیں، بس تماشا دیکھتی جاؤ۔ میں نے اس سے کہا، یہ بتاؤ اماں جاگی تو نہیں؟ نہیں، پر یہ سب اندر آ جاؤ اور دروازہ بند کر دو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ڈاکٹر فرش پر اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، ڈاکٹر وقت ضائع مت کرو، اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ مشکل میں ہم دونوں ہی پڑ چکے ہیں اب، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ معاملے کی بات کرو۔ میں نے دانستہ اسے چارہ ڈالا تاکہ وہ اپنا منہ کھول دے۔ منہ تو دلاور بھی کھول سکتا تھا، لیکن میں وقت بچانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ اس نے اب اپنا سر سہلانا چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ کرسی پر بیٹھ جاؤ اور دوبارہ مجھے ترنے والا سمجھنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ منہ کی کھاؤ گے۔ میرا انداز مکینکی تھا۔ وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ بتاؤ یہ قصہ کیا ہے، لیکن یاد رکھنا میں تمہاری ساری باتیں سن چکا ہوں۔ جہاں مجھے ذرا بھی شبہ ہوا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، میں دلاور کو ہوش میں لا کر اگلوا لوں گا۔ معاملے کی بات کرنی ہے تو سچ بولنا ہوگا۔ اب شروع ہو جاؤ۔ اس نے گردن موڑ کر کونے میں بے سود پڑے دلاور کو دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا اور بولا، سہراب اب تم وقت ضائع کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں یہ سب سننے کا۔ جتنی جلد ہو سکے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ پھر چلاکی کرنے لگا۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے چمبیلی کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈاکٹر کے سامنے والی نشست پر براجمان ہو گیا۔ وقت ضائع ہونے کا نقصان تمہیں پہنچے گا ڈاکٹر، مجھے نہیں۔ میں اس وقت تک یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہلوں گا جب تک مجھے ساری حقیقت کا علم نہ ہو جائے۔ مت بھولو کہ تم پولیس کو مطلوب ایک مفرور مجرم ہو۔ وہ مکاری سے مسکرا کر بولا۔ دو ایک بار اس نے دوبارہ اپنا مضروب سر سہلایا۔ تمہاری اور میری حیثیت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں معزز مانا جاتا ہوں اور تم خطرناک مجرم۔ پولیس بھی میری بات پر بھروسہ کرے گی، تم پر نہیں۔ وہ اب سنبھل چکا تھا۔ میں نے جو کہا وہ ٹھیک تھا۔ میں اندر سے اسی بات پر پریشان بھی ہوا، مگر اپنے چہرے کے سپاٹ پن سے یہ تاثر ظاہر نہیں ہونے دیا اور سکون سے بولا، تم کس خوش فہمی میں مبتلا ہو ڈاکٹر؟ چلو نام بتاؤ، میں ابھی دلاور کو ہوش میں لا کر پوچھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اٹھنے لگا تو وہ ایک دم بولا، ٹھہرو۔ میں کرسی پر ٹکا اس کے چہرے کی طرف گھورتا رہا۔ تم نہیں جانتے کہ صبح ہونے تک پورے گاؤں میں کیا قیامت آنے والی ہے۔ ایک اہم آدمی قتل ہو چکا ہے اور اس کا الزام تمہارے سر آنے والا ہے۔ پولیس سے پہلے گاؤں کے لوگ تمہیں پکڑ کر تمہاری ٹکا بوٹی کر ڈالیں گے۔ اس بدبخت کے لہجے میں جانے کیسی محیب سنگینی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی اندر سے لرز گیا۔ نہ جانے اس نے گاؤں کی کون سی اہم شخصیت کا قتل دلاور کے ہاتھوں کروا دیا تھا، جس کا الزام مجھ پر آنے والا تھا، اور اتنا بڑا الزام اپنے سر پر لے کر اب میں یہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس کا اصل مجرم بے نقاب نہیں ہو جاتا۔ اگرچہ ایسے ماحول میں اپنی جگہ یہ بھی ایک مشکل کام ہی تھا، بہرحال ترپ کا پتہ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اسی اعتماد سے کہا، ٹھیک ہے، پھر میرا خیال ہے کہ مجھے اب شمیلہ خانم کو ادھر ہی بلا لینا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ شمیلہ خانم کی یہاں آمد کے ذکر پر وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ ایک دم بولا، شمیلہ خانم کو مت بلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلاور نے آج رات ہی اس کے اکلوتے بیٹے سمد یار کا قتل کر ڈالا ہے۔ ڈاکٹر شعیب نے ایک لرزا دینے والا انکشاف کیا۔ یہ سن کر چمبیلی کے منہ سے مارے دہشت کے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔